الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میں کوئی زیادہ بار نہیں کہوں گا، بس ایک بار ذرا محبت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ آپ سمجھتے ہیں نا محبت کو؟ ماشاءاللہ ایک بار ذرا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، ٹھیک ہے؟ اور یاد رکھا کریں قبلہ مفتی صاحب جلوہ گر ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں، جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، ذکر الہی کی باری آئے تو بڑی محبت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہی نہیں کہ صرف پڑھنا ہے، آپ فرماتے او انت مجنون، اس طرح پڑھنا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ ہاں دیوانوں والا پڑھا کرو حضرت، ٹھیک ہے؟ جس میں محبت بھی ہو، جس میں ذوق بھی ہو، جس میں شوق بھی ہو، جس میں عقیدہ بھی ہو، ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں اور میرے محبوب علیہ السلام میرا درود سن رہے ہیں۔ اور اس طرح کا تو بندے نے ایک ہی پڑھا ہو تو وہی کافی ہے حضرت۔ ہاں جی یہ بات، یہ اللہ، یہ درود پاک ایسا ذکر ہے، یہ ایسی عبادت ہے، یہ آپ کسی بھی رنگ میں پڑھیں گے یہ مقبول ہی مقبول ہے، لیکن جب ذرا آپ دل سے پڑھیں گے نا تو اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوگا کہ آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا۔ ہاں حضرت جی، ہاں جی، آپ کو خود ہی اپنا دل بدلا بدلا سا لگے گا۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے امام فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ آپ کو خود ہی اپنا بدلا بدلا سا لگے گا۔ اس لیے کوشش کریں، یہ انداز اختیار کریں کہ جب بھی حضور نبی کریم علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنے کی باری آئے تو سستی والا درود نہیں پڑھنا، بلکہ محبت والا پڑھنا ہے حضرت۔ اور جو محبت والا درود ہوتا ہے نا اس کا کیا کہنا ہے حضرت؟ وہ کسی نے کمال لکھا تھا، کسی بزرگ نے کمال لکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، سونے کا ایک ٹکڑا لوہے کے ایک من پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زاہد کی عمر ساری ہے۔ جو درود محبت سے پڑھا جائے حضرت، اس درود کا کیا کہنا ہے حضرت؟ اس لیے تو جو ہمارے بزرگ تھے ان کے درود میں محبت تھی، پھر ان کے درودوں کے رنگ بھی وکھرے تھے حضرت۔ یہ حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب پیر و مرشد ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی، اور مرید ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ہر رات 3000 بار درود پاک پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ کتنی بار جی؟ 3000 بار ہے۔ تو ہم کتنی بار پڑھتے ہیں؟
اب 3000 بار درود. اسی لیے تو حضرت جی وہ اقبال کہتا ہے نا, اقبال کہتا ہے مجھ سے نہیں اس کولو کا بیل بنا گیا, خوش آمد خوش آمد خوش آمد اور بس خوش آمد. اقبال نے سچ بولا حضرت جی. اقبال کیا کہتے ہیں؟ اقبال کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. ہاں حضرت جی. قبلہ مفتی صاحب مجھ سے قبل اہل بیت کا تذکرہ فرما رہے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی حضرت. یہ اب رمضان المبارک آنے والا ہے حضرت جی, کھل بھید ہمارا جانا. 20 تراویح نہیں ہم سے پڑھی جانی ہے حضرت جی, لیکن لکھا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نوافل ادا فرمایا کرتی تھی. اور جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدائے فجر بلند کرنی نا, تو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی پیش کرنی, ربا تیری رات ہی مک گئی ہے, ربا تیری رات ہی مک گئی ہے, اور کوئی رات تو اس طرح کی بنا دے کہ فاطمہ کا سجدہ ہی مکمل ہو جائے. کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ یہ ابتدا ہے تو آپ تصور کریں پھر انتہا کیا ہوگی حضرت. عرض کی کہ حضور آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ تو آپ فرماتے ہیں عبد القادر نے 14 سال ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ہر رات ایک قرآن کریم تلاوت کیا حضرت. اس لیے پھر اقبال کیا کہتے ہیں, نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ ہم ہے زلف ایاز میں. ہم نے سمجھا یہ تسبیح صرف مولویوں کے لیے آئی ہے, ہم نے تسبیحیں چھوڑ دی ہیں حضرت. نہیں حضرت جی, اب پڑھو تسبیح, اور تمہیں کیا پتہ اس تسبیح میں زور کتنا ہے حضرت جی. یہ تسبیح بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے حضرت جی. لیکن اس تسبیح کو پھیرنے سے پہلے ایک شرط لگائی ہے صوفیہ نے, اور وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوئے. صرف اس کو نہیں پھیرنا حضرت جی, اس کو بھی پھیرنا, اس کو پھیر کے اس کو پھیرو, پھر دیکھو حضرت یہ کیا رنگ دکھائے گی حضرت. چلو جی ہم سے تو تھوڑا دور ہی ہے نا, آپ سے تو چلو پھر قریب ہے. حضرت سلطان باؤ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وہ لکھا ہے کتابوں میں, میں ذرا اس کو تھوڑا اپنے رنگ میں سادہ سا بیان کر دیتا ہوں کہ یہ اب بھی ہے نا, اگر راستے میں بورڈ نہ لگے ہوں یا ٹیلی فون وغیرہ میں سے رابطہ نہ ہو تو ہم تو کبھی بھی یہاں نہیں پہنچ سکتے تھے حضرت. اب سفر بڑے آسان ہو گئے ہیں, لیکن جو حضرت سلطان باہو کا دور تھا آج سے 450 سال پہلے 500 سال پہلے, تو تب تو نہ بورڈ تھے اور نہ ہی تب ٹیلی فونک نظام تھا. جو بھولا پھر بھولا بھولا بڑی دور جا بھولا حضرت جی. وہ لکھا ہے کہ کوئی بارات تھی تو وہ دلہن لے کے واپس آ رہے تھے, تو وہ راستہ بھول گئے لیکن رکے نہیں, ٹریول کرتے رہے, سفر کرتے رہے. کرتے کرتے تھوڑا آگے جا کے وہ بیلے میں تھوڑی روشنی سی دکھائی دی. وہ جو بارات میں کو بڑا تھا نا بزرگ, اس نے کہا اگر روشنی ہے نا تو کوئی روشنی والا بھی ہوگا, چلو چلتے ہیں. اسی سم چل نکلے. اب جیسے جیسے روشنی قریب آ رہی ہے نا, ساتھ ساتھ حضرت جی کانوں میں ہو کی آواز بھی آ رہی ہے, بیلا ہو کی صداؤں سے گونج رہا ہے حضرت. اور کمال حضرت جی یہ تھا کہ جو ہو کرنے والا تھا وہ خود ہی باہو تھا حضرت جی. جو ہو کرنے والا تھا وہ خود ہی باہو تھا حضرت جی. وہ سارا بیلا ہو کی صداؤں سے گونج رہا ہے حضرت جی. وہ پہنچ گئے وہاں, بارات کو بڑا آگے بڑھا, ہو کرنے والے کی بارگاہ میں سلام پیش کیا. انہوں نے ہو کا سلسلہ روک دیا. عرض کرتے ہیں حضور راہ بھول گئے تے حاضر خدمت ہوئے ہیں, کو راہ پا دیو. آپ نے پوچھا منزل کیا ہے؟ عرض کی تھی حضور احمد پور جانا ہے. فرمایا ساڑی ڈیوٹی احمد پور لے کے جان دی ہے, آؤ میرے پیچھے چل پڑو. وہ آپ آگے آگے, ساری بارات پیچھے پیچھے, بس تھوڑا سا فاصلہ طے کیا تھا تو کہاں وہ جنگ کا بیلا اور کہاں مدینہ پاک کر رہی ہے. روتی بدل گئی, سما ہی بدل گیا, رنگ ہی بدل گیا. وہ لوگ حیران ہو کے عرض کرتے ہیں حضرت ہم نے تو احمد پور جانا تھا, آپ کہاں لے آئے ہیں؟ آپ آگے سے فرمانے لگے تم پتہ نہیں کس احمد پور کی باتیں کرتے ہو, ہم تو اسی احمد پور کو جانتے ہیں. ہاں حضرت, یہ تسبیح کی طاقت ہے. اسی لیے تو حضرت سلطان باؤ خود فرماتے ہیں نا, آپ فرماتے ہیں جتھے ہو کرے روشنائی, جتھے ہو کرے روشنائی, اندھیرا چھوڑ ویندا ہو. اس لیے حضرت جی کر لو, آج وقت ہے, کر لو. اسی لیے تو امام اہل سنت نے کہا نہیں تھا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. آج کر لو ذکر حضرت, آج رج رج کے درود پڑھ دو, اور پڑھ کے تو دیکھو حضرت, حقیقت کہہ رہا ہوں, آپ پڑھ کے تو دیکھو. اور میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے, میرے بزرگ فرماتے ہیں ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. اور نہیں پڑھا تو یہ حال ہے حضرت جی, پڑھا ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا حضرت جی. یہ ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ شریف کا بہت بڑا نام ہے حضرت جی. حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی, آپ نے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی کے دست مبارک پہ توبہ کی. اور تصوف کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا, آپ کے کچھ سود کے معاملات تھے حضرت. پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی اور آپ نے امام حسن بصری کے دست مبارک پہ توبہ کی ہے. اور توبہ بھی ہم جیسی نہیں کی حضرت جی, پکی توبہ کی ہے. جو حضرت بابا صاحب فرماتے ہیں نا, فرماتے ہیں کیسی توبہ او اے یار, کیسی توبہ او اے یار, توبہ لٹکے اد وشکار, توبہ وچ تو عمر وے آئی, توبہ دی تینوں سمجھ نہیں آئی, پکی توبہ کی حضرت ہے. اور لکھا ہے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تسبیح عنایت فرمائی, وہ ساتھ اس میں ذات تلقین کیا اللہ. آپ نے فرمایا حبیب عمر پہلے کافی گزر گئی ہے, جو تھوڑی رہ گئی نہیں اس کو اب ضائع نہیں کرنا. ہاں حضرت جی, وہ بہت بڑے لوگ تھے. میاں محمد بخش صاحب نے لکھا نا, آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے. جو سفید بال آئے ہیں یہ ایویں نہیں آئے حضرت, ان کے آنے کا کوئی مقصد ہے. یہ علماء بیٹھے ہیں, جنت میں کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے. اس روح زمین پہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ نبی جن علیہ السلام کے بال سفید ہوئے, اس سے پہلے کسی کے بال سفید نہیں تھے. اگر اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی سب کے کالے ہی رہتے تھے, جنت میں بھی سب کے کالے ہی رہیں گے, تو کیا وہ قادر نہیں کہ کالے ہی رکھے؟ وہ اب بھی قادر ہے. لیکن میں کہتا ہوں حضرت یہ سفید بال ہم پہ اللہ کا بڑا کرم ہے. ہر آنے والا سفید بال ایک پیغام لے کے آتا ہے, وہ بندے باز آ جا, وہ بندے باز آ جا, وہ بندے باز آ جا. ہر آنے والا سفید بال یہ پیغام لے کے آتا ہے, وہ بندے باز آ جا, وہ بندے. دیکھو نا حضرت جی, 16 سال کی عمر میں تو نہیں آئے, 20 سال کی عمر میں تو نہیں آئے, 25 سال کی عمر میں تو نہیں آئے, 35 سال کی عمر میں تو نہیں آئے, ایک وقت پہ جا کے آئے ہیں. اور ہر آنے والا سفید بال یہ پیغام لے کے آ رہا ہے. اور بندے تو کیوں باز نہیں آ رہا؟ بتا وہ کون سا کام ہے جو تجھ سے 16 سال کی عمر میں نہیں ہوا, جو تجھ سے 20 سال کی عمر میں نہیں ہوا, جو تو 25 سال میں نہیں کر سکا, جو 30 سال میں نہیں کر سکا, جو 35 سال میں نہیں کر سکا, جو تو نے اب کرنا ہے. ہر آنے والا بال یہ پیغام لے کے آ رہا ہے, کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنہ آئے. اور پھر اسی رنگ کو حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان کیا. آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے چٹے ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور. بابا صاحب, اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور. تو آپ نے تسبیح دے کے فرمایا, آپ نے فرمایا حبیب وقت تھوڑا رہ گیا, اس کو ضائع نہیں کرنا ہے, اب اپنے اللہ کو یاد کرو. ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, ہم سارے اسباب والے بیٹھے ہیں, لیکن آپ کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا. توکل کا سب سے اوپر والا درجہ ہے حضرت. آپ نے تسبیح لی اور اپنے گھر بیٹھ گئے حضرت, اور شروع ہوئی اللہ اللہ اللہ, اور دعا کیا کرو حضرت جی. امیری کے بعد فقیری بہت بڑی آزمائش ہے حضرت. اور جو اللہ حضرت فرماتے ہیں نا, پہلے ہی تو نے اے کریم لقمہ تر کھلائے کیوں ہے. بھائی پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو تو سوکیاں کہاں کھائی جاتی ہیں حضرت جی, لیکن آئی فقیر پہ آزمائش حضرت جی ہے. وہ 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, 3 دن گزرے, 4 دن گزرے, 5 دن گزرے. جب 6واں دن آیا نا, تو آپ کی بیوی آ کے آپ سے لڑ پڑی. کہتی کیا ہے, او حبیب یہ کیا تسبیح لے کے بیٹھے رہتے ہو, ہم سے نہیں یہ مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی, جاؤ جا کے کوئی محنت مزدوری کرو, کو پیسے کما کے لاؤ, ہم بھی کو ترنا والا کھائیں. دانا آدمی تھے, بیوی سے بحث نہیں کی, لوٹا وضو کے لیے, مصلی نماز کے لیے,
تسبیح ذکر کے لیے، قرآن کریم تلاوت کے لیے، یا آپ نے اٹھایا آپ جنگل چلے گئے، سارا دن وہاں بیٹھ کے نا اللہ 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 اللہ، رات پڑی تو گھر آ گئے۔ جب گھر آئے نا تو عورت بیوی نے سب سے پہلا سوال یہی کیا، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہا ہاں کی۔ وہ پوچھتی ہے اگر مزدوری کی ہے تو پیسے کدھر ہیں؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ٹالا۔ میں نے کہا اصل میں نے جس کی مزدوری کی ہے نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ اچھا سچ بتانا بکر والو، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ سچ بتاؤ ذرا ایک آواز میں، کریم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں کریم ہی تے حضرت جی اسی ٹرن پھرن دے دیں کریم۔ ہاں قبلہ پیر صاحب باقاعدہ لکھا ہے روایات میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک چور پکڑا گیا، اور آپ کو پتہ نہیں اسلام میں چور کی کیا سزا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے تو وہ رو پڑا، کہتا ہے میرا ہاتھ نہ کاٹو۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے پوچھا کیوں نہ کاٹوں؟ کیا تو نے چوری نہیں کی؟ کہتا کی ہے۔ آپ نے فرمایا تو خود ہی مان رہا ہے کہ کی ہے، پھر یہ بتا کہ تیرا ہاتھ کیوں نہ کاٹوں؟ عرض کرتا ہے حضور ہاتھ اس لیے نہ کاٹیں کہ میں نے پہلی چوری کی ہے اور پکڑا گیا، ہاتھ اس لیے نہ کاٹیں کہ میں نے پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں، اس لیے مجھے معاف فرمائیں۔ حضرت عمر فاروق کو کتنا یقین تھا اپنے رب کی کریمی پہ، آپ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ایک تو چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بولتا ہے، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کہہ رہا ہے میں نے آج پہلی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں، اور پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے۔ ہاں پہلی بار تو اس نے کسی کو پکڑا ہی نہیں۔ حضرت میاں محمد بخش صاحب نے لکھا نہیں تھا، آپ فرماتے ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، ایک گناہ جے ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لاکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون والا ہے۔ لیکن ہے کیا؟ ہے وہ کریم حضرت جی، ہے وہ کریم۔ بی بی صاحبہ خاموش ہو گئی۔ اگلے دن آپ پھر چلے گئے۔ صوفی تو پھر صوفیوں کا تو مسلک ہے نا، دل میں ہو یاد تیری اور گوشائے تنہائی ہو، ڈھونڈ پھر وہی فرصت کے رات دن کہ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ اب فرماتے سارا دن میں نے اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر آ گیا۔ گھر آتے پھر وہی کل والا سوال، حبیب مزدوری کی؟ آپ فرماتے میں نے کہا ہاں کی۔ وہ کہتی ہے اگر مزدوری کی ہے تو مزدوری کدھر ہے؟ آپ فرماتے میں نے اس کو پھر ٹالا۔ میں نے کہا نہیں وہ سارے ہی مانگ رہے تھے، لیکن میرا مالک کریم بڑا ہے، مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی۔ بی بی صاحبہ غصے میں آ گئی اور کہتی ہیں حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں کرنی، پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے، اگر تو وہ 2 دن کی مزدوری دے تو پھر اس کی کرنا نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے۔ ہمارے دل سخت ہیں، لیکن یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں نا ان کے دل بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا حبیب اجمی فرماتے ہیں اس کی بات تیر والا کہاں جاؤ اس کا در چھوڑ کے۔ میں اکثر حضرت کہتا ہوں قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، کچھ تو ہوا ہوگا نا جب حضور بلے شاہ نے یہ شعر لکھا تھا، کچھ تو ہوا ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا۔ کچھ تو ہوا ہوگا حضرت جب بلے شاہ نے یہ لکھا ہوگا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کیے اس دا لانا، سونے ملن ہزاراں پر اساں نہیں یار وٹانا۔ آپ فرماتے ساری رات میں سسکیاں لیتا رہا، اس نے کیا دیا ہے، کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے، ہے کوئی ایسا کریم؟ خیر آپ فرماتے رات گزاری، تیسرا دن آیا جو آرڈر تھا، آپ فرماتے میں پھر چلا گیا، سارا دن پھر اللہ اللہ کی، رات پڑی تو گھر۔ آپ فرماتے جب گھر قریب آیا تو میں بڑا پریشان کس بات پہ؟ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا، آج اس کو کیا کہہ کے ٹالنا ہے، آج کیا کہوں اس کو جا کے؟ وہ کچھ آگے سے اس طرح کا نہ بول دے کہ مجھ سے سنا ہی نہ جائے۔
مجھ سے برداشت ہی نہ ہو، کہیں رب کی ذات کی بے ادبی نہ کر دے۔ آپ فرماتے میں نے ارادہ یہ کیا کہ باہر بیٹھ جاؤ اور اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ جب رات پڑے گی نا، دیکھیں نا ابھی بھی آپ کے یہاں یہ رنگ موجود ہے، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں ابھی بھی، شہروں میں تو یہ رنگ رہا ہی نہیں کوئی بھی۔ تو کہتے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ باہر بیٹھ کے نا اللہ کا ذکر کرتا ہوں، آدھی رات کو گھر جاؤں گا، دیوار پھلانگ کے اندر چلا جاؤں گا، رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے۔ آپ فرماتے میں باہر بیٹھ کے نا پھر ذکر میں مشغول ہو گئے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ آپ فرماتے آدھی رات آئی تو میں گھر، لیکن آپ فرماتے جب گھر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہے تو آدھی رات کا وقت، لیکن گھر سے دھواں بھی اٹھ رہا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو بھی آ رہی ہے۔ آپ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گیا؟ یا تو پھر دل میں خیال آیا گاؤں میں کسی کو میری غریبی پہ ترس آ گیا ہوگا، کوئی دے گیا ہوگا، اس نے چولہا چڑھا لیا ہوگا۔ اب تو دیوار پھلانگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ دھواں بتا رہا تھا کہ گھر والے جاگ رہے ہیں۔ کہتے میں نے جا کے نا دروازہ کھٹکھٹایا، کہتے بیوی نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خوشبو بڑی ہے اور کپڑے بھی اس نے بالکل نئے پہنے ہوئے ہیں۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوا، یہ اتنی خوش کیوں ہیں اور اتنے نئے کپڑے اس نے کہاں سے لیے؟ کہتے سوال میں خود سے کرتا ہوں لیکن جواب وہ دیتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ حبیب تسی کدی مزدوری کر دے رہے ہو، تہاڈا مالک تے واقعتاً بڑا کریم ہے۔ یہ آپ کس کی مزدوری کرتے رہے ہیں؟ آپ کا مالک تو واقعتاً بڑا کریم ہے۔ حضرت حبیب فرماتے میں نے اس سے پوچھا کیوں، کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں وہ کہتی ہے اندر آ کے خود ہی دیکھ لیں۔ آپ فرماتے جب اپنے گھر گیا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت تھی نا سب کا ڈھیر لگا ہے۔ کہتی آپ کا مالک اتنا کریم ہے، آپ تو مزدوری کر رہے تھے، اس نے آپ کو تنگ نہیں کیا، اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے ہیں۔ اچھا، حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں میں رو پڑا، بندہ نواز قربان جاؤں تیری کریمی پہ۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے میں رو پڑا۔ آپ فرماتے جب میں رویا نا تو مجھے روتا دیکھ کے تھوڑا سا اس کا بھی دل نرم ہو گیا، تو مجھے کہتی ہے روئیں نا، خالی سامان نہیں آیا بلکہ ساتھ ایک پیغام بھی آیا ہے۔ حضرت حبیب اجمی فرماتے ہیں میں نے پوچھا پیغام کیا ہے؟ تو کہتی ہے پیغام یہ آیا ہے حبیب تو کام میں کمی نہ آنے دینا، مزدوری میں نہیں آنے دیں گے۔ ہاں حضرت ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ حضرت نمازاں ساڑیاں نہیں پوریاں، قرآن اسی چھڑ بیٹھے دے ہیں، ذکر اسی نہیں کر دے، درود اسی نہیں پڑھ دے، جھوٹ رج رج اسی بولنے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ اور بکر والو آپ کو خود ہی نہیں اندازہ کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، آپ کو خود ہی نہیں اندازہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میں بچوں کو اکثر بات سناتا ہوں، میں نے دیکھے تو، لیکن میں نے اس دن بڑا ہی رنگ دیکھا اس کے پیار کا، حضرت کہ وہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے۔ میرے سیالکوٹ میں بچے میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے جی یہ فلان دن پروگرام ہے رات کو، تو میں نے ادھر ہی نا یہ گوجرا والی سائڈ پہ آنا تھا، میں نے کہا بیٹا میں نے گوجرے جانا ہے، پروگرام تو گوجرا مختصر ہے لیکن سیالکوٹ آتے آتے مجھے تقریباً کو 2 بج جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت جی ہمارا پروگرام بھی 2 بجے تک چلنا ہے، بس آپ آ کے نا 15 منٹ کی گفتگو اور دعا اور سلام بس۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا۔ سردیوں کے دن تھے، میں جناب گوجرا پروگرام کر کے نکلا، میں تقریباً پورے 2 بجے سیالکوٹ پہنچ گیا، ماں گیا کو 10-15 منٹ تقریر کی، بعد میں دعا ہوئی، وہ میں لوگوں سے ملتا ملتا مسجد کے سین میں آ گیا۔ تو میں سین میں کھڑا تھا تو وہ جو بچہ لنگر بانٹ رہا تھا نا، وہ لنگر کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آیا۔ اللہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندے کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ یا تو خطیب صاحب نے کھانا کھا لیا ہے یا خطیب صاحب کے لیے اسپیشل کچھ بنا ہوگا، یہ شاپر ان کو نہیں دینا، اور آج تک کسی نے مجھے شاپر نہیں دیا، وہ پہلی بار ہوا حضرت۔ وہ جو بچہ بانٹ رہا تھا نا چاول، وہ چاولوں کا شاپر لے کے میرے پاس بھی آیا، وہ مجھے کہتا ہے جی لنگر۔ اللہ مجھے غصہ لگا، میں نے کہا انہیں میں نے کی سمجھے ہے کہ میں نے شاپر جو چول دین دے، لیکن میں نے اپنا غصہ
کنٹرول کر لیا. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بیٹا پہلی بات یہ ہے میں چاول کھاتا نہیں, خوش ہو کے. دوسری بات 2:30 بجے کا ٹائم ہے, یہ کوئی چاول کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے نا, یہ تو مسلح پہ کھڑے ہو کر رونے کا ٹائم ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ دسمبر کا لاسٹ چل رہا ہے, میرے گھر میں بھی کوئی نہیں ہے, بچے چھٹیاں ہیں, بچے ننیال گئے ہوئے ہیں, تو گھر میں بھی کھانے والا کوئی نہیں ہے, چاول ضائع ہو جائیں گے. تو آگے سے مجھے ڈرا کے کہتا ہے حضرت لنگر نو نہ نہیں کری دی. میں جی او مفتی اعظم آف پاکستان, میں اس میں کیا بات ہے حضرت جی. میں نے اس کے ہاتھ سے نا وہ شاپر پکڑ لیا. اب میں مسجد سے نکل کے نا وہ میں باہر گلی تھی, میں وہاں گیا, میری گاڑی سڑک پہ کھڑی تھی حضرت. اب میں گلی میں کھڑا ہوں, ایک بچے نے کو مسئلہ پوچھ لیا, میں ان کو اس کا جواب دے رہا تھا. جہاں میں نے اس ذات کا رنگ دیکھا حضرت, لو جی ایک بندہ آ گیا, اور بندہ یہ نہیں کوئی داڑھی والا یا کوئی امامے والا آیا, نہیں حضرت. اس کی عجیب و غریب سی کٹنگ, دونوں کانوں میں بالیاں, گلے میں اس نے چین پہنی ہوئی, ہاتھوں میں جناب اس نے ایک میں کڑے پہنے ہوئے, ایک پہ اس نے واوی سی رسیاں باندھی ہوئی, ٹروزر شرٹ اس نے پہنا ہوا, نیچے اس نے جوگر پہنے ہوئے, اور آ کے مجھے بڑی طنز کر کے کہتا ہے مولوی جی لنگر ہے کہ مکاشڑے ہے سارے. تو میں تو آگے نہیں لے کے جانا چاہتا تھا, میں نے وہ چاولوں کا شاپر نا اس کو تھما دیا, وہ چاول لے کے نا سڑک پہ چلا گیا جہاں میں نے بھی جانا تھا, جہاں میری گاڑی کھڑی تھی حضرت. وہ 1.5-2 منٹ بعد میں بھی سڑک پہ چلا گیا. اچھا جب میں سڑک پہ گیا نا تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہوں کہ وہ سڑک پہ ایک دکان کے سامنے وہ چاولوں کا شاپر کھول کے نا تو وہ چاول کھا رہا تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا نا تو بس کچھ وقت بھی اس طرح کا تھا, کچھ کرم ہو چکا تھا, مجھے رونا آ گیا. اب آپ کہیں گے مصباحی صاحب رونا کیڑی گل تے آیا, چول تے وہ کھان ڈیا سی, تسی کیوں رو پے؟ رونا مجھے اس بات پہ آیا اس بندے کو خود ہی نہیں پتا کہ اس کا اللہ اسے کتنا پیار کرتا ہے حضرت. میں حضرت جی کہاں چاولوں کا شاپر اٹھا رہا تھا, مجھے تو زبردستی اٹھوایا گیا نا. اور مولوی تو نہیں کھانا نہ کھا, اور بندہ ساڈا بھوکھا ہے, کم از کم باہر تے لے جا. اور بندہ ساڈا اس طرح دا ہے کہ انہیں مسجد چ نہیں آنا ہے کوئی, اور اس کا حلیہ اس طرح کا ہے کہ اگر وہ مسجد میں آ بھی گیا تو اس کو کسی نے چاول دینے ہی نہیں ہے. اس دن مجھے سمجھ آئی ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے حضرت, کیا ہوتے حضرت. میں حضرت اتنی دور سے آپ کے لیے یہی پیغام لے کے آیا ہوں, او وفا کر لئیے. ہاں جی, او وفا کر لئیے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. اچھا پھر یہ تو ہوا ہی نہیں نا کہ کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا ہو. یہ تھا ایک سوال. یہ کیا تھا جی؟ ایک سوال. سوال کیا؟ ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر اس کا جواب کیا آیا؟ جواب آیا وہ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں. دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے, تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. یہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ. لیکن میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہم نے اپنے بزرگوں کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا حضرت. اب ان کے کلام صرف چسکے لگانے کے لیے رہ گئے ہیں حضرت. نہیں حضرت جی, کبھی میاں صاحب کے ایک شعر میں غوطہ لگانا تمہاری عمر ختم ہو جائے گی, تم واپس نہیں آ سکو گے حضرت. میاں صاحب کے شعر اتنے اتنے گہرے شعر ہیں حضرت. یہ میاں صاحب نے 12 شعر لکھے اس رنگ پہ, کیونکہ میں نے 1-2 موضوع ساتھ اور بھی بولنا ہے اس کے, اس لیے میں شعر نہیں پڑھ سکوں گا, بس آخری شعر پڑھوں گا حضرت. ہیں جی, ہوا کچھ اس طرح کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی کھڑی شریف جہاں بیٹھا کرتے تھے حضرت. اب بیٹھے ہوئے تھے حسب محمود, اللہ کے ذکر میں مشغول تھے. حضرت کے بالکل ساتھ ایک درخت تھا جس کے اوپر ایک فاختہ نے, اردو میں فاختہ, پنجابی میں کگی, اب پتہ نہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں, اس نے انڈے دے رکھے تھے اور وہ اپنے انڈوں پہ بیٹھی تھی. میاں صاحب بھی اللہ کے ذکر میں مشغول, کگی بھی اللہ کے ذکر میں مشغول. حضرت ہوا کیا, اس سمت ایک شکاری آ گیا, اس کی نظر کگی پہ پڑی. اس نے کہا لو جی دوپہر کا کھانا تو ہو گیا. اس نے جناب اپنے ترکش سے تیر نکالا, تیر کو کمان پہ چڑھایا, اس نے کگی کا نشانہ لیا, رسی کو کھینچا. اس سے پہلے کہ تیر چھوڑتا
वो कुग्गी के अंदर भी जो अल्लाह ने एक सिस्टम लगाया हुआ है ना, वो ऑन हो गया। खतरे की घंटी बजी, कुग्गी ने शिकारी को देखा और कुग्गी दरख्त से बाहर। जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, मैं ये आपको मियाँ साहब के शेरों का तर्जमा सुना रहा हूं, जब उड़ के थोड़ा सा ऊपर गई ना, तो ऊपर क्या देखती है कि एक शहबाज, एक उकाब, वो भी चक्कर काट रहा है और नजर उसने भी कुग्गी पे लगाई हुई है। केड़े वेले कुग्गी दरख्तों निकले तो मैं कुग्गी नू फड़ा, क्योंकि अभी ज्यादा ऊपर नहीं गई थी, वापस आ गई दरख्त में और आके क्या करती है, जो हमने छोड़ दिया करना। अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, रब्बा तेनू वेख्या नहीं, तेरे वलियां को सुन के ईमान ले आई, तो सुने जो चाहे कर सकना है। ये शेरों का तर्जमा है। आगे से अब कुग्गी को आवाज क्या आती है, कुग्गी ये की चाहनी है साढ़े को। फिर कुग्गी, रब्बे करीम दू मौतां च फस गई, जे ना उडा शिकारी हथों मारी जावा, जे उडा तो बाज हथों मारी जावा, अर्जी है वे रब्बा बचा सकना है। फिर आगे से आवाज आती है, ओ कुग्गीए ए दो की ने, सारा जमाना भी मारन आ जाए, जे असी बचाना है तो असी बचा लांगे। तू वेख साडे रंग खलो क्यों। कुग्गी खलो गई। मियाँ साहब के शेरों का तर्जमा है। शिकारी बड़ा हैरान हुआ, उसने कहा चंगी भली उड़ गई थी फिर वापस आ गई। उसके दिल में ख्याल आया कि शायद उसको इसकी मौत ले आई है। तीर पहले चढ़ा हुआ था, उसने फिर उठाया, कुग्गी का निशाना लिया और उसने रस्सी को खींचा और कुग्गी के निशाने पे उसने तीर फायर कर दिया, छोड़ दिया तीर। हजरत अब हजरत अगर आप गन से भी फायर करें ना, तो थोड़ी देर के लिए गोली ने नाली में रहना है। हालांकि वो वक्त बड़ा कलील है, लेकिन रहना है उसने, थोड़ा वक्त बहुत कलील है वो, लेकिन उसने रहना है। इसी तरह अगर आप तीर भी फायर करें ना, तो तीर ने भी कुछ वक्त कमान में गुजारना है, वो भी वक्त बड़ा थोड़ा, बस वही वक्त जो तीर ने कमान में गुजारना था। हुआ क्या, हुक्म इलाही से आके ना एक सांप ने शिकारी के पांव पे डस लिया, डंक दे मारा हजरत जी। अब यहां तो हजरत जी वो होती है ना, वो येलो कलर की, पीले रंग की, जिन्हें साड़ी पंजाबी च तमूड़ी कहते हैं, वो भी बंदे को काटे ना तो वो भी एक दफा बंदे को हिला देती है। वो तो सांप था जिसने पता नहीं कितना जहर उसके वजूद में उंडेल दिया हजरत। वो क्योंकि हाथ इस तरह था, जब उसने डसा ना पांव पे तो दर्द हुई, और दर्द होने की वजह से वजूद में झटका लगा। तो जब झटका लगा ना, तो जो हाथ कुग्गी के निशाने पे था वो ऊपर को हो गया और तीर ऊपर को निकला जाके और सीधा बाज को लगा जाके। वो तीर लगने से मर गया, वो सांप के डसने से मर गया। कुग्गी उत्थे ही बैठी थी हजरत। फिर मियाँ साहब ने आखिरी शेर लिखा वहां के। मियाँ साहब फिर वहां क्या लिखते हैं, मियाँ साहब फरमाते हैं, कुग्गी रही अथां खलोती। बस जैसे आगे हमारा हजरत से राब्ता हुआ ना, तो इन्होंने पूछा भाई किधर हैं आप, तो हमने कहा भाई चांदनी चौक है। तो हमारी पंजाबी में कहते हैं भाई तू ओथे ही रही चांदनी चौक ही, असी आन लगे हैं। वो जो आपको पता है जब जुबान ट्रेवल करती है ना, तो इलाकों में जाती जाती बदलती जाती है। हमारी पंजाबी में कहते हैं ओथे, लेकिन ओथे जो पहुंचे ना मीरपुर, तो हो गया अथां। ठीक है जी, चेंज आ गया ना थोड़ा सा। तो मियाँ साहब ने फिर ओथे नहीं कहा, उन्होंने अपनी जुबान में अथां लिखा। आप फरमाते हैं कुग्गी रही अथां खलोती, जिसको दो मारने आए थे, शिकारी ताकतवर, बाज ताकतवर, इतनी सी कुग्गी जिसको दो मारने आए थे, मारने वाले मर गए, कुग्गी वहां ही है, मौत को मौत आ गई। आप क्या लिखते हैं, कुग्गी रही अथां खलोती, चंगी पली नरोई, मारन वाले मोए मुहम्मद, मर्जी रब दी होई। हाँ मियाँ जी, मर्जी तो रब दी होनी है, मर्जी रब दी होनी। एवं असी मत्था लाया वो हजरत जी, मर्जी रब दी होनी है, और उसकी मर्जी की है। मियाँ साहब फरमाते हैं बड़े बड़े असी टहंदे वेखे। हाँ यही एंड, और क्या करना है। क्या हजरत बाबा फरीद ने लिखा नहीं, आप फरमाते हैं कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चलिया, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चलिया, कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। यार फरीदा इत्थे सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चलिया।
جانا ہے میاں جانا ہے حضرت جی. اور یہ یاد رکھنا حضرت جی کو ہمارے بھولنے سے معاملہ بدل نہیں جانا ہے, معاملہ وہی ہے جو ہے حضرت جی. اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے. یہ صرف دو ہیں جو بھول جاتے ہیں, ایک انسان, دوسرا جن, باقی ہر ذی روح کو یاد ہے کہ جانا ہے حضرت جی. بلکہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک روز امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بازار تشریف لے گئے. تو آج تو چلو آئے ہم اس علاقے میں, اونٹ ہے بھی آپ کے علاقے کا جانور, کتنا اونچا جانور ہے وہ, جس کو پنجابی میں اب ہمارے کہتے ہیں پھوڑ ہو جائے. جو اونٹ پھوڑ ہو جائے تو اس کو سنبھال سکتا ہے, بہت قد کا جانور ہے وہ. آپ بازار تشریف لے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ بدک گیا ہے, آپے سے باہر ہو گیا, پھوڑ ہو گیا, سارا بازار اس نے آگے لگا رکھا ہے, جس سمت منہ کرتا ہے نا سارا بازار آگے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان میرے عمر کے سائے سے بھی ڈرتا ہے. آپ آگے بڑھے اور آپ نے اس کی نکیل پکڑ لی. آپ کا نکیل پکڑنا تھا, اونٹ کھڑا ہو گیا. وہ کتابوں میں لکھا ہے آپ نے اس کے کان میں کچھ کہا. وہ اونٹ جس نے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ وہاں ہی کھڑا ہو گیا. آپ تشریف لے گئے کہہ کے, اب سارا بازار کھڑا دیکھ رہا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اونٹ کے کان میں کچھ کہا ہے, اور اونٹ وہاں ساکت و جامد ہو گئے, ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے. سارا بازار دیکھ رہا ہے کھڑا, لیکن پتہ کسی کو نہیں کہ حضرت عمر فاروق نے کہا کیا ہے. آپ تشریف لے گئے, وہ لکھا ہے کہ وہ اونٹ وہاں ہی کھڑا رہا, ہلا بھی نہیں, وہاں ہی کھڑا رہا, پھر وہاں ہی بیٹھ گیا اور وہاں ہی مر گیا. لوگوں نے اس کے آگے کھانے کے لیے بہت کچھ رکھا, اس نے کچھ بھی نہیں کھایا. اب سارے لوگ منتظر تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار تشریف لائیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ حضرت کیا کہا تھا آپ نے اونٹ کے کان میں کہ اونٹ کو سارا کچھ ہی بھول گیا. اب آپ بازار تشریف لے گئے, لوگ حاضر خدمت ہوئے, آ کے عرض کرتے ہیں امیر المومنین اونٹ یاد ہے؟ آپ نے فرمایا یاد ہے. عرض کی حضور اونٹ کے کان میں کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ حضرت آپ تو کہہ کے چلے گئے وہ اونٹ جس نے سارا بازار سر پہ اٹھایا ہوا تھا وہ تو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں, وہاں ہی کھڑا رہا, پھر وہاں ہی بیٹھ گیا. ہم نے اس کے آگے کھانے کو بہت کچھ رکھا, اس نے کچھ نہیں کھایا, مر گیا وہاں ہی. آپ نے کیا کہا تھا اس کے کان میں؟ تو جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نا, میں آپ کے لیے اس کا پنجابی میں سادہ سا مفہوم بیان کر دیتا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تو اونٹ کے کان میں صرف اتنا ہی کہا تھا بھئی اینا پھوڑ کے ہوئے ہیں کہ تینوں مرنا نہیں یاد. ہاں اینا پھوڑ کے ہوئے ہیں کہ تینوں مرنا نہیں یاد. اور میں یہاں کہا کرتا ہوں حضرت جی اسی اینے پھوڑتا ہی ہوئے ہیں کہ سانوں مرنا نہیں یاد. جس کو مرنا یاد ہو میاں جی وہ پھوڑ تو نہیں نہ ہوتا ہے, وہ تو تیاری کرتا ہے. پھوڑ وہی ہوتا ہے جس کو نہیں یاد رہتا, جس کو یاد ہوتا ہے حضرت وہ تیاری کرتا ہے. اس لیے حضرت جی تیاری کرو حضرت, تیاری کرو. اور میں آپ کو حقیقت کہہ رہا ہوں, ابھی الحمدللہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ابھی یہاں سادگی ہے, ہمارے ادھر تو آگ ہی لگ گئی حضرت جی, کی شہر تے کی پنڈ حضرت جی, ریس لگ گئی بس کہ سب تو اونچا مکان میرا ہوئے حضرت جی. اللہ آپ کو خوب دے حضرت جی, سونا مکان بنانا اپنے رہنے کے لیے, لیکن حضرت جی اٹ گارے تے پیسے کدی نہ ضائع کریے. بلکہ حدیث پاک میں تو لکھا ہوا ہے جب کوئی بندہ اونچا مکان بناتا ہے نا, منزل تے منزل تے منزل, جب کوئی بندہ اونچا مکان بناتا ہے تو حضور نبی علیہ السلام کے فرمان مبارک کا مفہوم ہے کہ فرشتہ پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے ندا کرتا ہے, وہ کہتا ہے او بندے تیری جگہ تو زمین کے نیچے ہے, تو اوپر کیا کرنے آ رہا ہے؟ تیری جگہ تے تھلے ہوئے میاں, کو تھلے دی تیاری کر, تو تے کی کرنا آن لیا نہیں. ہاں جی میاں جی, اس لیے کبھی ان بکھیڑوں میں نہ پڑنا ہے کوئی بھی. زمین 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 کیڑی زمین میاں, کوئی بھی نہیں زمین ہے, زمین جدی ہے وہ دی حضرت جی. ہاں حضرت کبھی اس وہم میں نہ, ہماری کمائی یہی ہے, ہماری کمائی یہ ہے, ہماری کمائی یہ ہے. اے زمین ایتھے وے نہیں ایتھے ہی رہنا میاں, پتہ نہیں کدوں دی ایتھے وے تے کدوں تک نہیں ایتھے ہی رہنا حضرت. اے ساڈی نہیں ہے, وہم ہی ہے حضرت جی ساڈا. اور میں نے بچوں کو بتایا کرتا ہوں, میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا کہ میری کوئی نہیں ہے. میں نے سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھا کہ میری کوئی نہیں ہے. میرے
جب تھوڑی سی اردو پڑھنی آ گئی نا 4th 5ویں کلاس میں، جب میں کچھ جوڑ وغیرہ کر کے نام پڑھ لیتا تھا، کیونکہ میرے والد صاحب وابڈا میں ملازم تھے تو مجبوری تھی باہر گھر پہ پلیٹ لگانا، تو پہلے میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی تھی، میرے ابو جی نے اس کو اتارا نہیں، میرے دادا ابو کے نام کی پلیٹ لگی ہوتی تھی، چودھری علم دین حضرت۔ پھر ایک وقت آیا کچھ سلسلہ اس طرح کا بنا کہ ابو جی کو وہ پلیٹ اتارنی پڑ گئی، جگہ وہاں ہی رہی، نام بدل گیا، پھر میرے ابو جی کے نام کی پلیٹ لگ گئی حاجی محمد بوٹا، پھر وہ بھی پلیٹ اتر گئی حضرت۔ اج کل میری لگی ہے، ہوں سچ دسی ہوئے پکھرا لو، میری سدا لگی رہنی ہے، میری بھی لے جانی ہے حضرت، جگہ اتنے ہی رہنی ہے، نہ پہ بدلنے نہیں حضرت۔ تو پھر میں کدے تو مان کراں کہ میری ہے میری ہے میری ہے، اور کاغذاں چ میری ہے، کاغذاں چ میری ہے، اونج میری کوئی نہیں ہے حضرت، خالی آیا وہاں، خالی جانا می، صرف اینا فرق ہے آیا ننگا سا جانا ننگا نہیں، کوئی بھی اینا فرق پہنا ہے، آیا ننگا سا بالکل، جانا ننگا کوئی نہیں ہے، باقی حضرت سب ایتھے رہ جانا ہے، اسی پتہ نہیں کیڑے بھلکھے ہیں۔ چلو اب آپ یہ نہ کہو مولوی جی اپنے کو پہ لگے تیری نہیں تھے، کوئی دلیل دو، کوئی حدیث سناؤ۔ چلو میں آپ کو حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا دور مبارک تھا، زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے نا دو بندے آپس میں لڑ پڑے حضرت جی، ہوتی ہیں نا لڑائیاں، دو بندے آپس میں لڑ پڑے، ایک تو مالک تھا، دوسرے نے دعویٰ کر دیا کہ جی یہ میری ہے۔ اب وہ جو علاقے کے بزرگ تھے انہوں نے بٹھایا، کچھ صلح صفائی کروانی چاہیے، لیکن جو جھوٹا تھا نا وہ بات ہی نہ مانے کسی کی، وہ کہ جی ہے ہی میری ہے، ہے ہی میری ہے۔ اب محفل اس بات پہ اٹھ گئی کہ بھائی اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام میں موجود ہے، اذان سن لیں۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ کے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام میں موجود ہیں، تو ان سے فیصلہ کروا لیتے، سارے حاضر خدمت ہوئے۔ عرض کی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، یہ کہتا ہے میری ہے، فیصلہ نہیں ہوا، آپ فیصلہ فرما دیں کہ دونوں میں سے کس کی ہے۔ وہ ہوتے ہیں نا حضرت جی، اب میں اس کو آپ کے لیے کیا سادہ کروں، اوور کلیور جو ہوتے ہیں، ایویں بوتا پہ اشعار بننا حضرت۔ وہاں بھی ایک بندہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہ دے نبی اس طرح کرو، انہاں دویاں کلو کلیاں کلیاں گل سنو، تانوں آپ پہ پتہ چل جائے گا سچا کیڑا جھوٹا کیڑا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا ہوئے اللہ کے بندے، مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی، اور مجھے تو میرے رب نے اتنی طاقت بھی دی ہے، میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے۔ آپ سب کو لے کے وہاں تشریف لے گئے، زمین کی نشاندہی کی گئی، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے زمین کو مخاطب فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تجھے حکم دیتے ہیں، یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے، اب تم ذرا بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی، پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ دے نبی یہ دوئیں جھوٹ بول دے جے پہ، اے اللہ دے نبی دونوں ہی جھوٹ بول دے جے پہ، نہ میں دیاں نہ میں او دیاں، انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نہیں ہیں۔ اسی ساری زندگی حضرت جی ہے ہی کھیڑ دے رہنے ہیں کہ میری ہے میری ہے میری ہے، اینڈ تے پتہ کی لگتا ہے یہ میری کوئی نہیں سی ہے، میں داں حضرت جی۔ آؤ حضرت جی یہ وقت ہے جی، آؤ اپنا رب راضی کر لئیے، آؤ حضور نبی علیہ السلام نو راضی کر لئیے، آج وقت ہے حضرت، نتیان قریب حضرت جی، وقت ختم ہو جانا ہے۔ یہ انڈیا کے یہ شاعر ہوئے ہیں حضرت شاہ بھیک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان پہ اللہ کا بڑا فضل تھا، چیزیں ان سے کلام کرتی تھی۔ آپ نے وہ کمہار کو مٹی کے برتن بناتے دیکھا ہے نا، ادھر تو بڑا سلسلہ،
تو مٹی کے برتن بنانے سے پہلے نا مٹی کو گوندتا بھی اپنے پیروں سے. ٹھیک ہے جی, ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہانی کرنا, وہ اس کو گوندتا بھی ہے. تو کیونکہ چیزیں حضرت سے کلام کرتی تھی, ایک دن آپ گزر رہے تھے اور ایک کمہار نا مٹی کو اپنے پیروں سے گوند رہا تھا. تو جب یہ پاس سے گزرے نا تو مٹی بول اٹھی. اب جو مٹی کہتی ہے نا, حضرت پھر اس کو شعر میں لکھتے ہیں. پہلا مصرع اب کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے. اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے, بھائی تو کنی دیر کہانی کریں گا, انہیں تینوں ساہ چڑھ جانا ہے تو پرے ہو کے بہ جانا ہے. یہ پہلے مصرے کا مفہوم ہے. آپ نے مٹی سے کہا اس کو چھوڑ, مجھے بتا تاکہ میں تیرا پیغام سب تک پہنچاؤں. پھر جو مٹی نے دوسری بات کہی, حضرت نے دوسرے مصرے میں لکھا. کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ماٹی کہے کمہار سے ارے تو کیا روندے گا موئے, ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی توئے. ہے بندیا گل تیرے نال اس دن ہوئے گی جدن تو تھلے آئے گا. یہ تینوں ککھ نہیں آکھنا ہے, گل تیرے نال اس دن ہوئے گی جس دن تو تھلے آئے گا. اور میں کہتا ہوں حضرت یہ اللہ کا فضل ہے کہ اسی تھلے نہیں, اسی ایوتا ہی نہیں. حضرت اس کو غنیمت جانو. حضرت کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویکھ محمد بخشا موت سنیہ آئے. لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تد پانڈا پرنا, شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرگائیاں, چارہ نکراں موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. اور اسی پہ میں بات کو ختم کروں گا. یہ جتنے ہمیں وہم پڑے ہوئے نا یہ وہم ہی ہے. حضور بلے شاہ نے کمال کر دیا. آپ فرماتے ہیں اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے, کسے نہیں تیری ذات پوچھنی. اور اقبال نے بھی اسی رنگ کو بیان, زندگی عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. نماز پڑھو سارے حضرت, کوئی نماز نہ چھڑو. ہے اور درود سے شروع ہوئے تھے, درود پہ اینڈ کر دیتے ہیں. رج رج کے درود پڑھیا کرو. حضرت سید محمد قطب الدین بختیار کاکی, آپ کتنی بار درود پڑھتے تھے؟ 3000 بار. حضرت ہر رات آپ درود پڑھ کے سویا کرتے تھے. وہ لکھا ہے کہ آپ نے نا نکاح فرمایا اور 3 رات اپنی بیوی کے حقوق ادا کرتے رہے, درود نہیں پڑھ سکے. وہ تیسری رات اپنے اختتام کی طرف رواں دواں تھی. دیکھو مرید کو نا خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا اپنے پیر سے کہنا کیا ہوا, 3 راتیں گزر گئیں تیری طرف سے درود ہی نہیں آ رہا ہے. تو حضرت جی ہماری طرف سے تو کچھ بھی نہیں جاتا ہے, اس لیے حضرت جی درود پڑھا کریں, اپنے اللہ کا ذکر کیا کریں. اور بزرگوں کے نا بڑے اپنے اپنے سادے سے انداز ہوتے ہیں. میرے پیر و مرشد ایک بڑی سادی بات لیکن بہت بڑی بات فرمایا کرتے تھے. آپ فرمایا کرتے تھے سنگیا روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر, روز ایک چٹھی مدینہ پاک بھیجیا کر. اور پھر آگے سے آپ فرماتے تھے کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا, اور کبھی تو صاحب پوچھیں گے, کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں. اس لیے حضرت جی خوب محنت کرو. حضرت جی خوب محنت کرو, خوب محنت کرو. وما علینا الا البلاغ المبین.